الحمدللہ آج ہمارے درمیان ایک بہت بڑا نام علامہ عنایت اللہ مشرقی بانی و قائد تحریک خاکسار کے جو بڑی شہرت کے حامل تھے اور جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں انگریز سامراج کو بڑی جرت کے ساتھ للکارا تھا اور خاکسار تحریک کے بلا مبالغہ لاکھوں کارکن تھے اور آج ان کارکنوں سے جب میری ملاقات ہوتی ہے تو وہ عمر ان کی 80 سال 70 سال سے اوپر ہے اور انہوں نے مجھے اپنی جوانی میں وہ جو خاکسار تحریک کی خاص خاکی وردی جو وہ پہنا کرتے تھے وہ دکھاتے اور اس کے ساتھ وہ بیلچہ وہ دکھایا کرتے ہیں اور علامہ عنایت اللہ مشرقی رحمہ اللہ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو وہ اپنی زندگی کا بہت قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ عنایت اللہ مشرقی رحمہ اللہ نابغہ روزگار نابغہ اثر شخصیت تھے۔ مجھے جناب حامد المشرقی صاحب نے کتاب دی ان کی اور میں نے اسے پڑھا تو میں کئی ہفتے ان کی اس کتاب کے پہلے 2-3 صفحات میں ہی کھویا رہا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا قرآن پاک کے حوالے سے کہ علم کی بات سب سے پہلے قرآن نے کی ہے اور آج علم کا اگر آپ ترجمہ اور مفہوم سمجھنا چاہیں تو اس کا معنی سائنس، یعنی علم اور سائنس ان معلومات کو کہتے ہیں کہ جن کی بنیاد حقائق پر ہوتی ہے، ان معلومات کو کہتے ہیں کہ جن کی کاز اینڈ ایفیکشن کا علم انسان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق یہ جو نقطہ علامہ مشرقی علیہ الرحمہ نے اپنی کتابوں میں اجاگر کیا میں نے بہت پڑھا اور اب بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ اس انداز میں لفظ علم کی وضاحت مجھے اردو لٹریچر میں کسی اور کتاب میں نہیں ملی۔ حامد المشرقی خود ایک بڑا معروف اب نام ہے اور میں بلا مبالغہ علامہ عنایت اللہ مشرقی رحمہ اللہ کی نسبت سے مجھے جہاں ان سے پیار ہے وہاں ان سے عقیدت بھی ہے اور یہ جو صحیح قیادت ہوتی ہے نا اس کی سب سے بڑی خوبی اور کمال یہ ہوتا ہے کہ ان میں تصنع اور بناوٹ یہ نہیں ہوتا۔ میرے پاس علماء مشائخ تشریف لاتے رہتے ہیں مگر ان کے ساتھ ہمارے ہاں جس طرح جھولی چوک کہتے ہیں 2-4 جھولی چوک، بھئی یہ میرا جھولی چوک ہے، یہ جوتی بردار ہے، یہ سیکٹری ہے میرا۔ لیکن جب بھی مشرقی صاحب میرے پاس آئے اور جس انداز سے آئے، نہ ان کے ساتھ کوئی سیکٹری، نہ کوئی جھولی اٹھانے والا، نہ کوئی جوتی اٹھانے والا، ان کے اس طرح آنے سے ہر دفعہ ان کی عزت، ان کی قدر، ان کی عظمت میری نظروں میں بڑھی۔ اور اسی طرح ان کے چچا حمید الدین المشرقی جب میرے پاس آئے پہلی دفعہ تو اس وقت حسین میاں بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے استقبال کیا تو میں نے سوچا کہ مشرقی صاحب کا بیٹا پتنی کتنی بڑی پروٹوکول گاڑیوں کے ساتھ آئے گا۔ وہ اتنی سادگی کے ساتھ آئے کہ میں جب ان سے ملا تو مجھے ساتھ والے سے پوچھنا پڑا کہ حمید الدین مشرقی کون ہیں، اور یہی سچی اور سچی جو قیادت ہوتی ہے نا یہ ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی اور سیاسی قیادتوں کو جو دیمک کی طرح جو چیز چاٹ گئی ہے اور کھا گئی ہے وہ ہر وقت تصنع اور بناوٹ میں مصروف رہنا، بیٹھنا تو تصنع اور بناوٹ، تکلف، گفتگو کرنا تو اس میں بناوٹ، چلنا گھر سے نکلنا تو اس میں بناوٹ، تقریر کرتے ہوئے اس میں بناوٹ۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کو بلا تکلف جاری رکھو، کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں سادگی اور بناوٹ، سادگی رکھو اور بناوٹ کو ختم کرو۔
خیر، میں نے ان کی کوئی تعریف نہیں کی، یہ میرے دل میں ان کے لیے جو محبت کے جذبات تھے میں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ آپ خود بھی پڑھیے علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب کو، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کس پائے کے عالم تھے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود، اور پاکستان میں اتنے رائٹرز میدان میں ہیں، قرآن پاک پر، تفسیر پر، حدیث پر، فقہ پر، تاریخ پر لکھنے والے موجود ہیں، لیکن جو ضبط علامہ مشرقی کی تحریر میں اور فکر میں ہے وہ آج تک مجھے کسی اور کی تحریر میں اور کتابوں میں نظر نہیں آیا۔ ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ نظام اسلام کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک تو سیاست میں آنا نہیں چاہتا اور مذہبی موضوعات تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے۔ اچھا، مذہبی موضوعات تک بھی جنہوں نے محدود رکھا ہوا ہے ان میں بھی دو اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو صرف مسائل اور فضائل تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں کہ فضیلتیں سناتے رہیں گے آپ کو، اور وضو، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے مسائل آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور دوسرا طبقہ مذہبی جو سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے وہ طبقہ ہے کہ جو اعتقادی موضوعات پر گفتگو کرتے رہیں گے، وہ فضائل اور مسائل پر گفتگو نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ فضائل اور مسائل کا درجہ بعد میں ہے، پہلے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پھر وہ عقائد کی درستگی کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو اس کو سننے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ صرف حضرت صاحب کا عقیدہ ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ اس سے پھر ایک تنازع کھڑا ہوتا ہے، پھر اس سے ایک جھگڑا کھڑا ہوتا ہے جس سے مناظرے جنم لیتے ہیں۔ یہ تو وہ طبقہ ہے ہمارا کہ جو مذہبی طبقہ سیاست الگ ہے، اور وہ بے انتہا تقسیمات میں منقسم ہے، بے انتہا۔ پہلے تو چلو 4 مسلک ہوتے تھے نا، بریلوی، دیوبندی، وہابی اور شیعہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب ایک مسلک میں 100 گروہ موجود ہیں۔ اب آپ آئیے، ایک دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مذہبی بھی ہے لیکن اپنے آپ کو سیاسی بھی کہتا ہے۔ مذہبی سیاسی طبقہ پھر 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ میں تو اپنی زندگی کے، شعور والی زندگی کے 40 سال میں یہی سنتا رہا کہ ایک طرف سے نظام اسلام کا نعرہ لگتا ہے، دوسری طرف نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگتا تھا، اور جو نظام اسلام کا نعرہ لگاتے تھے وہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ نہیں لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے نظام مصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں اسلام دیا ہے، یہ تم لوگ نظام مصطفیٰ کہاں سے نکال کے لے آئے ہو؟ اچھا، جو نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے تھے سیاسی ہمارے مذہبی قائدین، وہ اسلامی نظام کا نعرہ نہیں لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلامی نظام کس سے ملا تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا ہم تو اس نظام کو نظام مصطفیٰ ہی کہیں گے۔ 70 سال ہم مذہبی اور سیاسی ہماری قیادتیں الجھی رہیں اس میں کہ کیا کہنا چاہیے، اسلامی جو قرآن نے ہمیں نظام دیا اس کو اسلامی نظام کہنا چاہیے یا نظام مصطفیٰ کہنا چاہیے۔ یعنی جب قیادت کی فکری گہرائی کا یہ عالم ہو تو کیا ایسی قیادتیں قوم کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کسی منزل پر پہنچا سکتی ہیں کہ جو صرف ناموں پر ہی الجھی رہیں؟ ایک طرح اسلامی نظام، دوسرا نظام مصطفیٰ کا نعرہ۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسلامی نظام کہیں یا نظام مصطفیٰ آپ کہیں، ان دونوں مذہبی اور سیاسی قیادتوں نے کبھی بھی ریاست کے نظام کی بات ہی نہیں کی۔ آپ ان کی تقریریں آج سے 10 سال پہلے کی سن لیں، آج سے 20 سال پہلے کی سن لیں، آپ 30 سال پہلے کی سن لیں، 40 سال پہلے کی سن لیں ان کی تقریریں، اور آج کی سن لیں، وہی باتیں ہیں جو غیر سیاسی مذہبی مولوی کرتا ہے، قیادت کرتی ہے، وہی باتیں سٹیج پر گفتگو، تقریر اور وعظ وہی لوگ کر رہے ہیں جو مذہبی سیاسی قیادت ہیں۔ حالانکہ جو مذہبی سیاسی قیادت ہے ان کو تو چاہیے کہ وہ ریاست کی بات کریں کہ ریاست کیسے بنتی ہے، ریاست چلتی کیسے ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں، کیوں یہ جمہوری دور ہے نا۔ آپ کے پاس جو طاقت ہے، سیاسی لوگوں کے پاس آج طاقت
ڈنڈا نہیں ہے. سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے پاس آج طاقت تلوار نہیں ہے. سیاسی سوچ بچار رکھنے والے, جدوجہد کرنے والے جو لوگ ہیں, ان کے پاس تیر اور کمان آج نہیں ہے, ان کے پاس بندوق نہیں. آج ریاست کو قائم کرنے کے لیے اور ریاست کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے یا ریاست کے نظام کو بدلنے کے لیے جو طاقت آپ کو چاہیے وہ طاقت آج ووٹ کی طاقت ہے. اور ووٹ آپ نے انسانوں سے لینا ہے. ووٹ آپ نے بلا تفریق مذہب مسلک کے لینا ہے. آپ کی کانسٹیچوئنسی میں ایک ووٹ جس طرح مسلمان کا اہمیت رکھتا ہے, اسی طرح اس کانسٹیچوئنسی میں جو ایک کرسچن ہے, ایک ہندو ہے, ایک سکھ ہے, ایک غیر مسلم ہے, اس کے ووٹ کی بھی اتنی ہی حیثیت ہے. ہمیں ان چیزوں کا ادراک کرنا ہوگا. خیر میں آج اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا, اور میں تو کسی بھی موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا. میں تو صرف سننے کے لیے آج آیا ہوں یہاں پر. میں صرف افتتاحی جو کلمات میرے ذمے تھے کہ میں اس موضوع کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں, اور ہو سکتا ہے کہ مشرقی صاحب میرے بھائی اسی لائن پر کچھ تھوڑا سا بات کو اگر مناسب سمجھیں گے تو اسی پر آگے بڑھائیں گے, نہیں تو جو وہ خود کہنا فرمانا چاہیں گے اس پر وہ بات کریں گے. اب جب جمہوری دور ہے, ڈیموکریسی ہے, جب ڈیموکریسی دور میں نظام میں طاقت ووٹ کی ہوتی ہے, ڈنڈا نہیں طاقت. کسی زمانے میں ڈنڈا طاقت ہوتا تھا, تلوار طاقت ہوتی تھی, نیزہ تیر اور کمان طاقت ہوتی تھی. آج وہ نہیں ہے, آج ووٹ طاقت ہے. تو ووٹ آپ نے انسانوں سے لینا ہے, اور ووٹ بھی بلا تفریق رنگ اور نسل آپ نے لینا ہے. اگر آپ کی کانسٹیچوئنسی میں ایک کالے رنگ کا ہے تو آپ کو اس کے ووٹ کی بھی ضرورت ہے. اگر کوئی گورے رنگ کا ہے تو اس کے ووٹ کی بھی آپ کو ضرورت ہے. ہمارے سیاسی اور مذہبی جو قیادت تھی وہ اس نہج پر کام ہی نہیں کر سکی کہ وہ مسلک, مشرب اور رنگ اور نسل, قوم, برادری, ذات کی تفریقات سے بالا تر ہو کے اپنا پروگرام پیش کر سکتے. ہم میں سے ہر سیاسی بندہ جو ہے, جو مذہبی سیاسی ہے, وہ اپنے مسلک کی سیاست کے اندر رہ کر سیاست کرنا چاہتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. پاکستان میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی ہے, پیپل پارٹی ہے اور مسلم لیگ ہے. اب ان تینوں سیاسی جماعتوں میں ہر مسلک کا آدمی موجود ہے. آپ مسلک کی بنیاد پر سیاست تو تب کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے لوگوں کو مسلک کی بنیاد پر باؤنڈ کیا ہوا ہو, فکری طور پر, اور محنت کی ہوئی ہو کہ بھائی آپ نے اپنے مذہبی اور سیاسی قیادت کے پیچھے چلنا ہے, اپنے مسلک کی قیادت کو نہیں چھوڑنا. جبکہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. پاکستان بنا قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں. محمد علی جناح کیا تھے آپ سب کو پتہ ہے, ان کا مسلک کیا تھا, اور ان کی قیادت میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, مسلم, غیر مسلم, ہندو, سکھ, سارے ان کی قیادت کے تلے اکٹھے تھے, اور انہوں نے بھی جمہوریت کی طاقت سے, ووٹ کی طاقت سے پاکستان کو بنایا تھا. جب آج طاقت ووٹ ہے تو پھر ہم مذہبی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ووٹ کس طرح حاصل کریں, ووٹ کس طرح ہم لیں. جن سے ووٹ لینا ہے آپ نے ان کو متوجہ کرنا ہے, جن سے آپ نے ووٹ لینا ہے ان کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے, جن سے آپ نے ووٹ لینا ہے انہیں اپنی طرف آپ نے کھینچنا ہے. مجھے زیادہ تو نہیں پتا, ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان, اس نعرے پر وہ جیت گیا, وزیر اعظم بن گیا. آج عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ میں گھر دوں گا, اور میں فلاں اصلاحات کروں گا. انہوں نے, قوم نے اس کو سنا, اور سننے کے بعد ان قوم کو انہوں نے اٹریکٹ کیا, وزیر اعظم بن گئے. ہمارے مذہبی اور سیاسی قیادتوں کے پیغام میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوتی کہ جو ایک سیاستدان کو کرنی چاہیے. سیاستدان کو پروگرام دینا ہوتا ہے کہ اگر میں آتا ہوں مسند خلافت پر, مسند امارت پر, مسند حکومت پر, تو میں کیا کروں گا. ہم آج تک یہ پروگرام نہیں دے سکے. ہم نے اس نظام کا نام تو دیا, اور وہ بھی بڑا خوبصورت نام ہم نے دیا, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلامی نظام. لیکن اس نام سے لوگوں کو عقیدت تو تھی اور ہے عقیدت, مگر اس نظام کو سمجھنے سے لوگ قاصر رہے اور ہم سمجھانے سے قاصر رہے. میں سمجھتا ہوں
کہ ہم لوگوں کو مذہبی اور سیاسی جو قیادتیں ہیں ان کو اپنا بڑے دو ٹوک الفاظ میں اپنا پروگرام دینا چاہیے، واضح لفظوں میں، کہ ہم مسند خلافت پر جب امارت پر حکومت پر جب بیٹھیں گے تو ہم عوام کو یہ پروگرام، یہ سہولتیں اور یہ چیزیں دیں گے۔ مثلا اب آئیے میں بس بات کو خط سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تھے تو جو وہ کام کرتے تھے ہمیں وہی کام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور وہی ہمارا سیاسی ایجنڈا ہے، وہی ہمارا نظام ہے، اور وہی ہماری ترجیحات ہیں۔ مثلا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینہ میں گشت کرتے تھے۔ ایک گھر گئے تو وہاں پر ایک عورت نے ہانڈی آگ پر، چولہے پر چلائی ہوئی تھی، اور بچے رو رہے تھے روٹی کے لیے، بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور آپ نے کہا کہ یہ ہانڈی اماں تو پکا رہی تو بچوں کو کھلاتی کیوں نہیں؟ تو اس نے ہانڈی سے جب اوپر سے ڈھکنا اٹھایا تو اندر صرف پانی تھا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا میں نے بچوں کو لارا لگایا ہوا ہے، میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، میں نے نیچے آگ جلا کے اوپر ہانڈی رکھ دی، اور بچوں کو میں کہہ رہا ہوں انتظار کرو، ہانڈی پک رہی ہے، ہانڈی پک رہی ہے۔ وہ اسی میں روتے روتے سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں تو پھر روتے ہیں، بھوک سے تڑپتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ بیت المال گئے اور آپ نے وہاں سے بوری اٹھائی آٹے کی اور راشن اٹھایا اور آپ گھر لے کر آئے۔ آپ نے خود آٹا گوندھا اور آپ نے خود روٹی پکائی، آپ نے خود سالن تیار کیا اور پھر بچوں کو بٹھا کے خود کھلایا۔ کھلانے کے بعد وہ خاتون، وہ اماں، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اے نیک انسان، عمر کی جگہ تو تجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اماں اگر تیرے بچے بھوکے تھے تو عمر کو جا کے بتاتی جا کے۔ تو حضرت عمر فاروق کی اس بات پر اس بوڑھی عورت نے کہا، اس نے کہا کہ میں کیوں جاؤں عمر کو بتانے کے لیے کہ میں بھوکی ہوں؟ اس کا نظام ریاست ایسا ہونا چاہیے اور اس کو خود فکر ہونی چاہیے کہ میری ریاست میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور بار بار حضرت عمر کی بات کرتے اس انداز سے کہ اس بوڑھی کو راضی کرنے کے لیے، وجہ معذرت کے انداز میں کہ اماں اس کو کیا پتا، وہ تو اتنی بڑی ریاست ہے، اس کو کیا پتا کہ آپ کے گھر میں کوئی بھوکا ہے۔ ایک دفعہ آپ جاتی تو صحیح، ایک دفعہ آپ بات تو کرتی، لیکن بوڑھی ہر دفعہ کہتی کہ نہ میں نہیں جاؤں گی، عمر کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری خبر رکھے۔ اب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں جب بھی آپ نکلے مدینہ کی بستی میں، دارالخلافہ میں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے ریاست میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ اور ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین کے ساتھ آپ گشت کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ نہر فرات، آج کل نہر فرات جو ہے نا وہ شام اور عراق سے گزرتی ہے، نہر فرات کے کنارے اگر رات کو ایک کتا بھوکا سو گیا، عام لوگ کہتے ہیں مر گیا، میں تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے چینل پر بیٹھ کے بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے ریسرچر اور بڑے بڑے تبصرہ کرنے والے جو اپنے آپ کو بڑے بڑا عقل کل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتا بھوکا مر گیا، یار مرنے کی تو بڑی سزا ہے۔ فرمایا ایک رات اگر بھوکا سو گیا تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اب آپ دیکھیے، مجھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ بھی نہیں ملا کہ آپ گشت کرنے کے لیے نکلے ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے حکومت میں رات کو کتنے لوگوں نے تہجد پڑھی ہے، مجھے تو نہیں ملا۔ مجھے یہ بھی نہیں ملا کہ سیدنا عمر فاروق نے اس لیے گشت کیا اور ریاست کا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون رات نماز عشاء پڑھ کے سویا ہے، مجھے نہیں ملا۔ گو نماز فرض ہے بھائی، پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کی جبین کو کیسے قرار آ سکتا ہے جب تک آپ کی جبین رب کے سامنے نہ جھکے؟ یہ تو جبین کی بے نیازی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے حضور جھکا دیتی ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن جو ریاست کا نظام ہوتا ہے، ریاست چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں حضرت عمر فاروق کی اس فرمان کے مطابق انہیں سب سے پہلی جو فکر ہوتی ہے اپنی ریاست میں وہ ہوتا ہے کہ میری ریاست میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ اور وہ حدیث مبارک ہے، کیونکہ صحابی کا فرمان بھی حدیث موقوف ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قحط پڑا ان کے حکومت کے دور میں، خلافت کے دور میں،
تو آپ نے سزا ہاتھ کاٹنے کی موقوف کر دی. لفظ یاد رکھیے، معطل نہیں. اللہ کی سزاؤں کو کوئی معطل نہیں کر سکتا. موقوف، عارضی طور پر ایک وقت کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں کسی چور کے ہاتھ نہیں کاٹوں گا. تو پوچھا، آپ نے فرمایا کیونکہ قحط چل رہا ہے، تو قحط سے مجبور ہو کے کوئی شخص اپنے لیے نہ، اپنے بچے کی بھوک کو دیکھ کر، اس کو تڑپتا ہوا دیکھ کے وہ کسی گھر سے روٹی اٹھا لے، تو عمر کو نہیں ہے مناسب کہ وہ اس کے ہاتھ کاٹتا پھرے. یہاں بھی وہی بات ہے. تو گویا نتیجہ یہ ہے کہ ریاست اور نظام ریاست میں جو سب سے بنیادی چیز ہے، جس کا پالا پڑتا ہے ہمیں صبح دوپہر شام، وہ روٹی ہے، وہ خوراک ہے انسان کی. رب العالمین نے بھی قرآن پاک کے شروع میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں پالنے والا ہوں. اب دیکھیے، اب ریاست کے لیے 6 چیزیں بڑی ضروری ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان، تعلیم اور صحت اور انصاف. یہ 6 چیزیں یہ سوچنے والی تھیں ہماری کہ ہم قرآن اور حدیث سے لوگوں کو بتاتے، عوام کو بتاتے کہ سب سے بہترین نظام جو انسانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے وہ اسلام کا نظام ہے، وہ خدا کا نظام ہے، وہ اللہ کا نظام ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ جانتا ہے کہ ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کچھ گھنٹے جاگنے کے بعد سونا بھی پڑتا ہے، جس کے لیے ہمیں گھر کی ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے، رب نے خود تو کہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والا بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اور بے علم لوگوں کو قرآن نے کہا اولئک کالانعام، کہ وہ تو چوپائے کی مانند ہیں. رب نے کہا ہے نا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں کہ جو انسان ہوں اور ان کے پاس علم نہ ہو، تعلیم نہ ہو. یہ باتیں رب نے کی ہیں نا، تو اس لیے رب جانتا ہے کہ انسان کو، میرے بندے کو تعلیم کی بھی ضرورت ہے، بیمار ہو یا تو صحت کی بھی ضرورت ہے. اور طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ حیوانی معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے. بڑا طاقتور جو حیوان ہوتا ہے وہ کمزور حیوان پر حملہ کر کے اس کو چیر پھاڑ کے کھا پی لیتا ہے اس کو. لیکن انسان کو انسان بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور اگر کسی انسان پر بھی کوئی حیوانی جذبات کا غلبہ ہو جائے اور کسی دوسرے انسان پر وہ ظلم کر بیٹھے تو اس کے انصاف ملنا چاہیے اس کو. لہذا یہ 6 چیزیں اسلامی نظام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے بڑی ضروری ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان، صحت، تعلیم اور انصاف. یہ قرآن کی بات ہے، یہ قرآن کا ایجنڈا ہے. اب یہ چیزیں اس وقت پوری کی جا سکتی ہیں، ریاست کے ہر بندے کو مہیا کی جا سکتی ہے جب ریاست خوشحال ہوگی. ریاست خوشحال ہوگی. پہلے ریاست کے وسائل آمدن جو تھے وہ آپ پیچھے چلے جائیں، جہاد تھا، جہاد میں مال غنیمت ملتا تھا. جو فاتح ہوتا تھا اسے مال غنیمت ملتا، اسے گھوڑے ملتے، اسے اونٹ ملتے، اسے تلواریں ملتی، اسے اناج ملتا، اسے زمین ملتی، اسے باغات پر اس کا قبضہ ہو جاتا تھا. تو ریاست خوشحال ہو جاتی تھی، کیونکہ اس وقت لوگوں کی اتنی پرتکلف زندگیاں نہیں تھیں کہ ان کو بجلی کے بل کی بھی ضرورت ہو، ٹیلی فون کے بل کی بھی ضرورت ہو، انہیں گاڑی کے لیے پیٹرول کی بھی ضرورت ہو، انہیں سکول جانے کے لیے، اس کو بچوں کی تعلیم کے لیے ایک بڑا بجٹ کی بھی ضرورت ہو. وہ سادہ دور تھا، مٹی کے گھر ہوتے تھے، اس میں ایک رات کو دیا جلا کے گزارا ہو جاتا تھا. تو اس میں اتنے اخراجات نہیں ہوتے تھے، تو اس میں مال غنیمت سے اور زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیرات سے اور انفاق سے جو اللہ نے ہمیں اصول دیا، اس سے یہ سارے معاملات پورے ہو جاتے تھے. آج زمانہ بدل گیا. آج تو دنیا میں وہ جہاد جو صحابہ کرام نے کیا، آج تو وہ جہاد ہے ہی نہیں. جب آج کی ریاستیں اس قسم کا جہاد نہیں کر سکتی تو پھر آپ ریاست کو خوشحال کیسے کریں گے؟ بھئی یہی موضوع ہے. میں اسی پر بات کو ختم کروں گا، مشرقی صاحب کے لیے چھوڑوں گا. آج اگر آپ ریاست کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سوائے سائنس اور ٹیکنالوجی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آج آپ جہاد کرتے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے جہاد کی کوشش کی، انہوں نے بندوق اٹھائی تو ریاستوں نے ان کو غدار قرار دے کے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، ان کو تاعمر قید میں ڈال دیا. آج پوری دنیا میں ایک ریاستی نظام ہے، ایک مملکت کا ایک نظام ہے، پھر ملکوں کے اوپر اقوام متحدہ ہے، پھر ملکوں کے اوپر ایک سلامتی کونسل ہے.
یہ سارے ایک نیا دنیا میں ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے تاکہ کوئی کسی کے ملک پر قبضہ نہ کرے، فرد پر قبضہ ظلم نہ کرے. اس کے لیے تو اس ملک کے اندر عدالتیں ہوتی ہیں، اور ایک ملک دوسرے ملک پر بھی زیادتی نہ کرے، اس کے لیے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل ہے. اگلا سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا، یقیناً جب یہ کلپ چڑھے گا تو کہیں گے جی اقوام متحدہ کیا کر رہا ہے، سلامتی کونسل کچھ نہیں کر رہا. میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ اقوام متحدہ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا، سلامتی کونسل کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا. لیکن یہ ادارے موجود تو ہیں نا. اب پاکستان میں ہمارے جو ادارے ہیں، عدالتی نظام عدالت ہے، ہمارا عدلیہ ہے، وہ اس حساب سے کام نہیں کر پا رہی. مجھے آج ہی میں رات کو سن رہا تھا ایک کلپ کہ ہمارے پنجاب میں 12,000 لوگ ایک سال میں قتل ہوتے ہیں، اور ان 12,000 قتل ہونے والوں کو انصاف نہیں ملتا. تو انہوں نے پھر حساب لگایا سالوں کے حساب سے کہ ایک حکومت کے جمہوری 5 سالہ دور میں 1.5 لاکھ بندہ صرف پنجاب میں قتل ہوتا ہے، اور ان مظلوموں کو کوئی انصاف نہیں ملتا. میرے پاس ایک خاتون آئی بیچاری، اس نے کہا جی مجھے کوئی تعویذ دے دے، دعا فرما دیں کہ میرا گھر بک جائے. میں نے کہا کیوں گھر بیچیں؟ کہنے کہ میرے خاوند کو کسی نے قتل کر دیا کسی جھگڑے میں، اب میں نے انصاف لینا ہے، میری آگ ٹھنڈی ہوگی کہ اس کو پھانسی لگے. اس کو نچلی عدالتوں نے سزا دے دی ہے، سول کورٹ نے. وہ سیشن میں چلے گئے، میں نے وہاں بھی مقدمہ جیت لیا ہے. اب وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. اب ہائی کورٹ کے وکیلوں کی 1.5 کروڑ تو فیس ہوتی ہے. خدا کے بندو کوئی تھوڑا سا ترس کھاؤ. جہاں آپ ان اداروں کو بلیم دیتے ہیں کہ ادارے انصاف نہیں دیتے، آپ وکلا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے سے وکیل نے 30 لاکھ روپیہ فیس مانگی ہے، میرے پاس ایک ہی گھر ہے، وہ 75-80 لاکھ کا گھر ہے، میں اس کو بیچ کے وکیل کو فیس دوں گی، خود کرائے پر بیٹھوں گی، بچوں کو بھوکھا رکھوں گی، لیکن قاتل کو میں پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر چھوڑوں گی. یہ ایک انسان کی فطرت ہے، انسان کی نیچر ہے. جہاں ہم اپنے نظام عدالت کو بلیم دیتے ہیں، وہاں ہم اپنے ذاتی کردار پر بھی تو غور کریں نا. آخر اس وکیل نے جو 30 لاکھ روپے ہائی کورٹ کے وکیل نے فیس مانگی ہے، اس نے کون سی سر پر کرین اٹھانی ہے، اس نے کون سا کوئی ڈالر خرچ کرنے ہیں کہ ایک مظلوم عورت سے وہ 30 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے. اقوام متحدہ اگر نہیں کر رہا کچھ، سلامتی کونسل اگر مظلوموں کو انصاف نہیں دے رہا، تو ہم مسلمان اور دیگر ممالک اپنے اندر دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنا لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں. جس ایک صوبے میں 5 سالہ دور جمہوریت میں اگر 1.5 لاکھ انسان قتل ہوتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے 1.5 لاکھ کے پیچھے جو 1.5 لاکھ فیملی جو راتوں کو اٹھ کے روتی ہوگی، آہیں بھرتی ہوگی، سسکیاں لیتی ہوگی، کیا ان کی آہیں اور سسکیاں ہم پر نہیں پڑتی ہوں گی؟ تو ہمیں کہاں سے اطمینان اور سکون نصیب ہو سکتا ہے؟ خیر یہ ایک جزوی بات تھی. خوشحالی کے لیے آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. آپ گزشتہ 200 سال کی تاریخ کو دیکھ لیں. اگر برطانیہ سپر پاور بنا تو وہ اس وقت کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بنا. اس کے بعد اگر امریکہ سپر پاور بن کے آیا تو وہ اس سے ٹیکنالوجی اور سائنس میں بہت آگے تھا، اس لیے وہ سپر پاور بن گیا. آج آپ کی ایک سوئی سے لے کر اوپن ہارٹ سرجری تک، آپ کے سائیکل سے لے کے ہوائی جہاز تک، آپ کی بندوق سے لے کے آئٹم بم تک، یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ یہ یورپ نے بنایا ہے. جو آپ کی سپر پاور اس دور میں سپر پاور ہے امریکہ، اس نے بنایا ہے. گو اس کے نیگیٹو کردار پر گفتگو ہر وقت ہو سکتی ہے، جس طرح لوگ ہماری 14 صدیوں مسلمانوں کی خلافتوں کے نیگیٹو کردار پر آج بھی گفتگو کرتے ہیں. پازیٹو کوئی نہیں دیکھتا، نیگیٹو اچھالتا ہے کہ مسلمانوں کے جب حکومتیں تھی، عباسی دور تھا، اموی دور تھا، اور فاطمی دور تھا، عثمانی دور تھا، ان لوگوں نے اتنے ظلم کیے. جہاں انہوں نے ظلم کیے وہاں انہوں نے انسانیت کے بڑے کام بھی کیے، لیکن روتا اور چیختا انسان ظلم پر ہے. اس لیے دنیا ان تاریخ کی ان باتوں کو اچھالتی ہے اور کرتی ہے جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیونکہ ظلم کا ہم کیا جواب دیں سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ تم نے نہیں کیا تھا ایسے. یار یہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا. ایسے جواب دیتے ہیں نا وہ جی ہم نے، اگر ہمارے دور حکومت میں 1400 سالوں میں یہ ہوا ہے تو کیا اس سے پہلے جو دور تھا، روم کا زمانہ تھا، فارس کا زمانہ تھا، اس سے پہلے یونان کے جو اقتدار تھا، کیا اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا رہا؟ بھئی ظلم اس زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے، لہذا اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی ظلم کریں اور ہمارا ظلم کرنا بھی جائز ہو گیا. خیر یہ الگ موضوع ہے.
تو امریکہ اگر آگے آیا تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے آگے آیا. امریکہ کے ساتھ دنیا کی بڑی اکانومی پاور بن کے جاپان چلتا رہا گزشتہ پچھلے 60 سال، تو وہ بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آیا. اور آج اگر چائنا پوری دنیا کو نظریں دکھا رہے ہیں، آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کے پاس کوئی بندوق ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس کاپی ہے، کاپی کرتا ہے وہ. اور ریورس انجینئرنگ، یہ 2 اصول چائنا نے اپنائے ہیں، دنیا میں سب سے آگے نکل گیا اور اتنا امیر ہو گیا کہ پیسے لے کے وہ بانٹتا پھر رہا ہے. پاکستان آتا ہے 50 ارب ڈالر یہاں انویسٹ کر جاتا ہے، ایران جاتا ہے تو وہاں دے کر آتا ہے، مصر جاتا ہے تو وہاں دے کر آتا ہے. وہ دنیا میں وہ کاروباری نقطہ نظر سے پوری دنیا کو وہ کیپچر کر رہا ہے. میں یورپ میں گیا، وہاں پر مجھے ایک ملک میں انہوں نے کہا جی اس ملک میں تقریباً جتنے میکڈونلڈز ہیں وہ سارے کے سارے چائنا نے خرید لیے ہیں. اور وہاں پر سارا سٹاف میں نے دیکھا چائنیز کا تھا. فیکٹری انہوں نے خرید لی ہیں پورے یورپ میں، فیکٹریز خرید رہے ہیں، میکڈونلڈ خرید رہے ہیں، ریسٹورنٹ خرید رہے ہیں، یہ سارے کام وہ خرید رہے ہیں. اور وہ کس طرح خرید رہے ہیں؟ پیسے سے خرید رہے ہیں نا، پیسے کے بغیر تو نہیں خریداری ہوتی. تو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ ٹیکنالوجی سے آیا. ٹیکنالوجی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ جو ٹیکنالوجی کی میں بات کر رہا ہوں یار، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 14 صدیوں پہلے قرآن نے کی ہے. قرآن نے بھی تو ہمیں پہلا اصول تذکیر کا دیا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے تعلق رکھو، یہ پہلا. دوسرا قرآن نے ہمیں کہا تعلیم. تیسرا قرآن نے ہمیں کیا کہا؟ تحقیق. چوتھا ہمیں قرآن نے کیا کہا؟ تسخیر. اب یہ تسخیر جو ہے یہ وہی ہے، آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. اب یہ قرآن نے ہمیں یہ 4 اصول دیے تھے. ہم تذکیر کی بات تو کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، ہلکا ذکر ہونا چاہیے، ہلکا درود شریف ہونا چاہیے، تزکیہ نفس ہونا چاہیے. تذکیر بھی تزکیہ نفس کا حصہ ہے، اس میں آ جاتا ہے یہ تذکیر میں. اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے اس وقت 80% وہاں ایجوکیشن ہے، اور ہمارے پاکستان میں جو ایجوکیشن ریشو ہے وہ 40% سے بھی کم ہے. میں اس لیے اس کا دے رہا ہوں کہ وہ ہمارے قریب ہے. آپ ادھر چلے جائیں سری لنکا میں، وہ 100% تعلیم ہے. جس دنیا میں جس ملک نے ترقی کی ہے اس کی پہلی جو بنیاد ہے اس کی ترقی کی وہ تعلیم ہے. تعلیم کے بعد تحقیق ہوتی ہے. تحقیق ہمارے ہاں نہیں ہے. میں ایک دفعہ ایک چینل پر گیا تقریر کرنے کے لیے، پروگرام تھا، تو میں نے کہا یار مجھے اپنی لائبریری تو دکھاؤ. انہوں نے کہا جو ہماری لائبریری گزشتہ 30 سال سے بند پڑی ہے. وہ کہنے لگے کہ آپ کے اگر تعلقات ہوں تو آپ ہمارے ہیڈ آفس سے رابطہ کر کے ان کو کہو کہ کم سے کم یہ لائبریری کو دروازہ ہی کھول دو، تالا ہی کھول دو، 2 بندے ہی بٹھا دو، کم سے کم صفائی تو کرتے رہیں. کتابوں کو کیڑا لگ رہا ہے یہاں پر. یعنی اتنا بڑا وہ چینل، اور اس کی سب سے بڑی لائبریری لاہور میں، اور وہ لاہور کی اس کی لائبریری گزشتہ 30 سال سے اس کو لاک لگا ہوا ہے. تحقیق کا ہمارے یہاں شوق نہیں. تحقیق کے بعد تسخیر ہوتی ہے، یعنی کائنات کو مسخر کرنا، اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں. تو ہم نے تسخیر تک کب آنا ہے؟ ہم تو ابھی وہیں پر لگے ہوئے ہیں، تذکیر پر ذکر کرا رہے ہیں لوگوں کو، ذکر کے فضائل بتا رہے ہیں لوگوں کو. تزکیہ نفس، بھائی تزکیہ نفس تو بہت ضروری ہے نا. تزکیہ نفس کا معنی ہوتا ہے آپ اپنے اخلاقیات کو درست کریں، اپنے اخلاقیات کو بہتر کریں. تو اخلاقیات ان لوگوں کی بہت بہتر ہیں جنہوں نے آج اس وقت ترقی کی ہوئی ہے، جن ملکوں نے. اگر آپ کے بولنے کا، چالنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا اس میں اخلاقیات و تمیز نہیں ہوگی تو آپ کے ملک میں آئے گا کون؟ آپ کے ملک میں کون سیر کرنے کے لیے آئے گا؟ کون بزنس کرنے کے لیے آئے گا؟ اخلاقیات تو ضروری ہوتی ہیں. لیکن ہم اسی تذکیر پر ابھی کھڑے ہوئے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. اللہ کا ذکر اور تزکیہ بس اسی پر ہم لگے ہوئے ہیں. تذکیر کے بعد بھائی آگے جو پروگرام ہے تعلیم کا، اس کی طرف آنا ہوگا. تعلیم کے بعد ہمیں تحقیق کی طرف آنا ہوگا، اور تحقیق کے بعد پھر تسخیر کی طرف. بس میرے یہ لفظ کہ تسخیر قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس کے بغیر کوئی قوم اللہ کی نعمتیں نہیں حاصل کر سکتی. اور میں آیت کا ترجمہ کر کے میں مائک مشرقی صاحب کے حوالے کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رب نے آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اسے مسخر کر دیا، اور مسخر کرنے کے بعد وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور رب العالمین نے پھر تمہارے اوپر نعمتوں کو انڈیل دیا. تسخیر کے بعد نعمتوں کے حاصل ہونے کا ذکر ہے، اور تسخیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہے.
سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر میرے بھائی کوئی قوم کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور بدقسمتی سے ہم تو گزشتہ 800 سال سے ہر نئی تسخیر ہر نئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجاد کی ہم مخالفت کرتے آ رہے ہیں. اور سب سے پہلے وہ جو پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا ہم نے اس پر کفر کے فتوے لگائے اور 200 سال تک ہم نے فتوے لگائے. اور خلافت عثمانیہ نے پرنٹنگ پریس میں قرآن اور حدیث کے علاوہ، میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات عجیب بات بتا رہا ہوں. ایک تو ہے نا قرآن اور حدیث کی اشاعت پر پابندیوں کے جی قرآن نہ چھاپا جائے یا حدیث نہ چھاپی جائے. ان کا جی عربی میں کوئی کتاب بھی پرنٹنگ پریس سے نہیں چھاپی جائے گی، خواہ وہ بائبل تک کیوں نہ ہو، خواہ وہ ہسٹری کی کوئی کتاب کیوں نہ ہو، خواہ وہ جغرافی کی کتاب کیوں نہ، اگر عربی میں ہے تو نہیں چھاپنی، اس پر سزا ہوگی. اور اگر کسی نے قرآن چھاپ دیا پرنٹنگ پریس سے اور حدیث چھاپ دی، اس کے لیے سزائے موت تھی. 200 سال تک ہم لوگ ڈٹے رہے اس بات پر کہ ہم نے پرنٹنگ پریس نہیں آنے دینا. ارے 1440 میں پرنٹنگ پریس بن چکا تھا، ہم نے نہیں آنے دیا. اور 200 سال کے بعد پھر ہمارے ہاں پرنٹنگ پریس آیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہم دیگر اقوام سے 200 سال پیچھے رہ گئے. اور آج بھی وہی ہمارا فرق ہے، ہم 200 سال پیچھے ہیں. کتاب قلم سے لکھ کے دینا ایک بڑا وقت چاہتا ہے، لیکن چھاپ کے تقسیم کرنا اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا. آپ ایک کتاب 6 مہینے میں قلم سے لکھیں گے اور چھاپنے کے لیے آپ ایک کتاب کو 600 نسخے آپ 1 گھنٹے میں چھاپ سکتے ہیں اور آگے بھیج سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہم مذہبی اور سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں پبلک کو ایک آسان سا ایجنڈا دینا چاہیے کہ اگر اسلام آئے گا تو اسلام آنے سے سب سے پہلے آپ کی ساری ضرورتوں کی کفالت کی جائے گی. اور ریاست کا پہلا کام اپنے باشندگان کی کفالت ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر باقی معاملات ہوتے ہیں. اور آج وہی ملک اپنے باشندوں کو سہولتیں اور ضرورتیں مہیا کر سکتا ہے کہ جس میں خوشحالی کے راستے کھلے ہوں. اور خوشحالی کا راستہ تذکیر ہے، تعلیم ہے، تحقیق ہے اور تسخیر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے اس فکر کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.